لغتم من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ پچھلی مرتبہ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ 3 دن کے اندر بات کر لینا چاہیے۔ ہم بہت چاہتے ہیں کہ بات کر لوں گی، لیکن اپنا ایگو انا کی وجہ سے ہم بہت چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اور کسی ٹائم ہم اگر پہل کر کے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ دیکھو ہمارے آگے جھک رہا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ 3 دن سے زیادہ مومن سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا یہ سوال تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی سے معافی مانگے یا ان سے ملے جن سے بات بند ہے، لیکن ایگو انسان کی انا ہوتی، وہ آڑ آ جاتی کہ انسان جو ہے بات نہ کرے، یا پھر کبھی اس انا کو ختم بھی کر دیتے، ایگو کو آگے بڑھ جاتے اور معافی مانگتے ہیں یا آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے سامنے والا پھر یہ سوچتا ہے کہ دیکھو جو ہمارے سامنے جھک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ میں یہاں بات رکھوں گا، انا کا مسئلہ کسی بات کو نہیں بنانا چاہیے یاد رکھیں۔ شریعت کے اندر کوئی بھی بات انا کی نہیں ہوتی، یا تو اللہ کے لیے ناراضگی ہے تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے دوری ہے، اللہ کے لیے نزدیک ہے، انا کے لیے نہیں، کچھ بھی مرضی کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے ایک جنگ میں ایک کافر سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے جو ہے اس کافر پہ حاوی آ گیا، اس کو قتل کرنے پر تھے، اس نے تھوک دیا منہ پر۔ جب تھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ علی تم نے اس شخص کو کیوں چھوڑ دیا تھا جو ہے جس کو تم جو قتل کرنے پہ تھے اور وہ دشمن تھا؟ کہا کہ جب میں اس کو قتل کرنے پر تھا تو اس نے مجھ پہ تھوک دیا، جب اس نے تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا، اگر جب اسے میں قتل کرتا تو یہ اپنی نفس کے لیے قتل ہوتا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اندازہ لگائی، آنا ہو جاتی، میری نفس ہو جاتی کہ میرے پہ کیسا تھوکا اس نے، تو کہا چھوڑ دیا، پھر میں نے اس کو اپنی نیت کی اصلاح کی اور پھر اس سے وہ کی۔ تو یاد رکھیے انا کا مسئلہ مت بننے، دین کے لیے سب کچھ ہو۔ تو اگر آپ کی کسی سے ناراضگی تھی، بات بند ہوگی تو دین کے لیے بند ہونا چاہیے، نہیں تھی تو آپ بات کر لیجیے اپنے مفاد کے لیے، میری انا کے لیے، ہمارا فلاں۔ اور بالخصوص خواتین اپنے کسی بھی مسئلے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ میں بالخصوص اپنی ماں بہنوں سے اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ عورتیں بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کے زندگیاں برباد کر دی تھی لوگوں کی، یاد رکھی، خاندانوں کی زندگی، اور ہر کسی کو جو ہے اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے چھوٹی سی انا کی وجہ سے۔ اس کو بالخصوص نکال دے اپنے ذہن سے۔ اور یہ شیطان زیادہ آپ لوگوں کو بہکاتا ہے آ کر کہ انا کا مسئلہ ایسا ہے، ہم نیچے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم فلاں ہیں کہ ہم ہی گرے پڑے گا بات کریں گے، انہوں نے کرنا۔ انا کا مسئلہ مت بنائیے، آگے بڑھ جائیے، ٹھیک۔ اور عورتوں نے اس حد تک انا کا مسئلہ اور بات چیت میں ایک عجیب ایسا مسئلہ بنا لیا۔ میں نے ایک مرتبہ جو ہے اپنے گھر کی خواتین سے پوچھا کہ آپ لوگ مجلسوں میں جاتے تو سلام کرتے ہیں نا لوگوں کا؟ ایسے ہی یوں پوچھ لیا تاکہ معاملات معلوم ہو، ماحول معلوم ہو کہ کیا چل رہا ہے۔ تو کہا نہیں بھائی، ہم جو ہے مجلسوں میں اکثر صرف جان پہچان والوں کو کرتے ہیں، باقی کسی کو سلام نہیں کرتے۔ میں نے کہا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، سب کو سلام کرنا چاہیے مجلس میں گئے تو، کوئی بھی پہچان والا نہیں پہچان۔ نہیں کہا ہم نہیں کرتے، آپ کو نہیں معلوم کیا نقصان ہوتا۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کریں گے، ایک ٹیسٹ کریں گے، کوئی بھی چیز ٹرائل اینڈ ایرر سے ہونا چاہیے۔ میں نے ایک ٹیسٹ کریں گے، ایک دعوت میں سب کو سلام کر کے آؤ، کیا ہوتا ہے اپن اس کو اینالائز کریں گے، اس میں دیکھیں گے، انالیسس کریں گے کیا کیا نقصان ہوا، کیا آپ کو وہ ہوا۔ تو کہا آپ کو نہیں معلوم کیا ہوا؟ ایک کرو تو صحیح۔ اب ایک دعوت میں گئے اور سب کو سلام کیا، میں نے کہا اس کے نتیجے بھی رہ گئے۔ جب آئے تو بولے نتیجے تو بہت زبردست تھے، بولے ایک سے ایک اجنبی لوگوں سے۔ کہا ایک خاتون کو ہم نے سلام کیا تو انہوں نے کہا ادھر آؤ۔ ہم گئے، ہم کو پہچانتے؟ بولے نہیں۔ کیوں سلام کیے پھر؟ پہچانتے تو کیوں سلام کیے تم نے ہم کو؟ ٹھیک ہے، پھر ایک کو سلام کیے، ٹھیک ہے، ایک کو سلام کر کے آئے تو وہ دوسرے بولنے لگے ارے ہمارے بچے کا رسم ہو گیا۔ سمجھ بات کو؟ پھر ایک کو سلام کیے تو وہ صرف پورے دعوت میں بولے جانے تک گھورتے رہے، میرے کو سلام کر رہی بول کری، اندازہ لگا۔ تو کہا عورتوں میں صرف جان پہچان والوں کو ہی عورتیں سلام کرتی، اس لیے کہ ماحول ہے۔ تو گویا عورتوں نے ایسا ماحول بنا لیا، اتنا انا کا مسئلہ بنا لیا کہ سلام بھی نہیں کرتے جان پہچان سے ہٹ کر، اس لیے کہ نہیں تو پھر اچھا کوئی کر رہا تو جواب دے رہا، یہ اخلاق ہے۔ کون ہے، کیوں سلام کر رہے، پہچانتے تو پھر کیوں کر رہے، مطلب پہچانتے نہیں تو پھر کیوں سلام کر رہے؟ گویا صرف جان پہچان والوں میں سلام ہو رہا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 100% کم از کم عورتوں پہ تو سچ آ گئی، قیامت سے پہلے لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، اجنبیوں کو سلام نہیں کریں گے۔ جبکہ آپ نے حدیث میں یہ فرمایا کہ انسان کی اچھائی اخلاق یہ ہے کہ انجان لوگوں کو بھی سلام کرے اور جاننے والوں کو بھی سلام کرے، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ انا کا مسئلہ، اب یہ تو اگر آپ کا جھگڑا ہوگا تو الگ بات ہے، یہاں تو عام حالت میں انا کا مسئلہ ہے عورتوں کا کہ سلام ہم کو کیوں کر رہے، پہچانتے نہیں تو کیوں کر رہے، فلاں ہے، یا وہ سمجھ رہے اگر سلام کرے تو یا تو ادھار لینے آ جائیں گی، اب یا تو کوئی دوسرا مسئلہ دکھ رہا ہے اس کا، یا تو فلاں ہے، ہوتا ہے۔
تو آج یہ معاملہ بن چکا ہے. تو انا کا مسئلہ مت بننے دیجیے دین کے. ہاں اگر دینی اعتبار سے آپ اس سے ناراض ہیں تو اس کا اظہار کیجیے, سلام چائے جاری رکھیے, لیکن جو ہے تعلقات مت رکھیے کہ بھائی تم نافرمانی کرتے ہو, حرام خوری کرتے ہو, شرک کرتے ہو, بدعت کرتے ہو, فلاں کرتے ہو, روکنے کے باوجود نہیں سنا, الگ بات. لیکن انا کے لیے اس نے اس دن گھری تھی, اس دن کھانا نہیں کھلایا, کھانا کھلا تو نلی نہیں جھٹک کے دیے, نلی دیے تو بوٹی نہیں دیے, بوٹیاں دی تو گلی بھی نہیں دیے, گلی بھی دیے تو زیادہ نہیں دیے, اور بہت سے ریزنس ہو سکتے ہیں. ہم کو بٹھائے نہیں برابر جگہ بٹھائے تو وہاں فلاں تھا, وہ چادر ایسی نہیں تھی, ہم کو نیچے بٹھا دیے, ان کو اوپر بٹھا دیے. یہ سب چھوڑیے, اس میں انانیت ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر یہ اخلاص کے معیار پر اگر ہماری خواتین اترنے لگی نا, تو ایک جو بچوں کے جو معیار ہے, جو نسلیں ہماری آ رہی نا, ان کا معیار تو بہت بلند ہوں گا اپنے اخلاق. اس لیے کہ ماؤں سے بچے سیکھتے ہیں. تو ماؤں میں انہوں نے انا نہیں دیکھی, ماؤں میں جھوٹ نہیں دیکھا, ماؤں میں جو ہے شخصیت پرستی نہیں دیکھی, ماؤں کے اندر جو ہے انہوں نے فیشن پرستی نہیں دیکھی, کچھ بھی برائی نہیں دیکھی, تو یہ بچے خود بخود ایک بہترین نمونہ بن کر سماج کے سامنے آئیں. اور اگر عورتوں کی اس برائی کی وجہ سے اگر بچے ان کے بگڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے اس دنیا میں بھی پکڑ اور آخرت میں قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے کہ تمہاری اس برائی کی وجہ سے تمہارے بچے خراب ہوئے. یہ ہم سوچ نہیں رہے. عورتیں بہت ریلیکس زندگی جی رہی ہیں, ہماری امت مسلمہ بہت ریلیکس زندگی جیتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ امت مسلمہ کی عورتیں اتنی اچھی زندگی جیتی ہیں, اتنی خوشحال زندگی جی رہے ہیں کہ ان کی صحت سے پتہ چلتا ہے کتنے خوشحال ہے سب. ایک جگہ ایک دوسری قوم کو اٹھائیے, اس کی صحت دیکھیے, اور ان کو بٹھائیے, ان کی صحتیں دیکھیے, ان کی رنگت دیکھیے اور ان کی رنگت دیکھیے. ظاہر سی بات ہے, انسان صحت مند کھائے پیے رہے تو گورا چٹا رہتا ہے, ایک دم صحت مند رہتا ہے, بالکل آپ فرق کر سکتے ہیں کہ یار یہ کھاتے پیتے گھر سے تعلق ہے, کھاتے پیتے لوگ ہیں فلاں ہیں, اور یہ دیکھو پریشان. اس لیے کہ آدمی دبلا ہوگا, کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو اس کا رنگ بھی کم ہو جاتا ہے. تو بہترین حالت میں ہے. کیوں ہے؟ اللہ نے آپ کو اطمینان دے دیا, کام دھام چھوڑو کہ تم کو تجارت نہیں کرنا ہے, دھندے نہیں کرنا ہے, تم کو نوکری نہیں کرنا, تم کو کما کے لانا نہیں ہے, تمہارا ذمہ نہیں ہے. تمہارے لیے ہم نے مردوں کو بنایا ہے, وہ لائیں گے تمہارے لیے کما کر. تم صرف ایک کام کرنا, جو تم کو اتنی چھٹی دی نا, کام دھام دنیا سے سب سے الگ کر دیا, گھر میں رکھا, اولاد کی تربیت. تو عورتوں کو لگا بس اللہ نے جو ہے جو کام دھندے سے رخصت دے دی, کمانا نہیں, کچھ نہیں کرنا ہے, تو بس اس لیے دی کہ ناول پڑھو, ٹی وی دیکھو, گھومو پھرو, میکے جا کر بیٹھو. میں نہیں کہہ رہا ہوں میکے جانا غلط ہے, لیکن وہیں جا کر پڑے ہوئے آپ, ارے سسرال اثر رہتا ہے, سسرال میں رہیے آپ. یہاں یہ آپ کا گھر ہے, یہاں آپ کے بچوں کی پرورش ہے, وہاں تھوڑی ہوں گی. وہاں تو نانا نانی کے پاس بچوں کو لاڑی ہوں گا, ان کو تھوڑی تنبیہ کی جائیں گی, تربیت کی جائیں گی. ماموں تو پیاری کریں گا, چچا اس کو تنبیہ کریں گا, دادا اس کو ڈانٹیں گے, نانا تھوڑی ڈانٹیں گے. تو گھومیں گا اس لیے کہ بھائی داماد کا بچہ ہے, اسے تھوڑی ڈانٹ سکتے. تو یہاں تربیت ہوں گی اس کی, یہاں رہیں گا وہ, یہ گھر آپ کا ہے, اس کو سنبھالو, ان کی نشر و نما کرو, ان کو بڑا کرو, ان کو ایک نمونہ بناؤ اخلاق کا. تو یہ چھوڑ کر عورتوں کو لگا یہ گھومنے پھرنے, دعوتوں میں جانے, میکے گھومنے, ادھر جانے ادھر جانے, کھانے پینے کے لیے رخصت ملی ہوئی ہم کو یہ, اور پورا بیڑا غرق ہو گیا امت کا اس میں. ٹھیک, تو یہ انا کا مسئلہ مت بنائیے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا انا آپ کو روک رہی ہے تو جا کر اس کو سلام کیجیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے وہ عورت سمجھ رہی ہے آپ جھک رہے ہیں تو سمجھنے دیجیے. اس کے سمجھنے سے اللہ کے نزدیک آپ جو ہے اوپر اٹھ گئے. یاد رکھیے عمل کر کے اللہ کے نزدیک رفع ہوگا, آپ اونچے ہو گئے یہ عمل کر کے کہ آپ نے اللہ کے لیے جو اپنی انا کو ختم کیا, اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے عاجزی اختیار کی, انکساری اختیار کی. اللہ دیکھیے آپ کو اونچا کرتا ہے, آپ کو رفعت دیتا ہے.